اب کتنے بدنصیب ہیں بھائی آصف، اتنا خرچہ کرا ابو جی کے سالے ثواب کے لیے، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ حافظ جی آپ نے بھی خرچہ کرا، لیکن آپ بھی بے عقلوں کے کہنے میں نہ آ جائیو، آپ بھی بھلے کا نہ کھا جائیو۔ میرے عزیزو، صرف باپ کو 10 محرم میں یاد نہیں کرنا، اپنے ابا کو روزانہ یاد کرنا۔ اگر قبرستان جاؤ تو سننے پر سہاگا، نہیں جا سکتے او میرے ویرا، دعا میں ابو کو یاد رکھیو، روٹی پکاتے کھاتے ابو کو یاد رکھیو۔ خدا کی قسم تمہارا باپ تمہیں روٹی کھاتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، روٹی کماتے ہوئے ریڑھی پہ کھڑا ہو کے یاد کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اگر تمہارا باپ تمہیں زمین کے اوپر نہیں بھولا تو قبر کے اندر اپنے باپ کو نہ بھولنا۔ لیکن ہم وہ بد نصیب ہیں مولوی جی 10 محرم الحرام کو جاویں گے، پورا قبرستان کچے کو کا بھرا پڑا ہوگا، ہر بندے کے ہاتھ میں تھوڑا 10 روپے کی تھیلی کے اندر پھول، اور ایک کسی ہوگی، 2 دابڑے ہوں گے، اللہ اکبر، ہر طرف آواز لگے گی 2 دابڑے اتنے سٹ جا، 2 دابڑے یہاں پھینک دے، 2 بورے پیو دی قبر تے پا جا، مسجد بھی 1 بورا پا جا۔ جب بورا قبر کے اوپر مٹی کا ڈلتا ہے، ابا کہتا او رفیق، او رشید، انور اصغر، او محمد اسلم، محمد ذکی، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھے کرتا تھا، ڈاکٹر میں نے بنایا، وکیل میں نے بنایا، انجینئر میں نے تمہیں بنایا، لیکن آج تم نے تو ساری اپنی تعلیم کا بھنڈا پھوڑ دیا۔ او میرا بچہ، پورا سال میں راستہ تکتا رہا، میں گھر سے لے کر قبرستان کی راہ تکتا رہا، میرا نذیر آوے گا، میرا شفیق آوے گا، میرا اسلم، میرا آصف آوے گا، آج کچھ کر کے جاوے گا، باپ کی قبر کے اندر مزہ آ جائے گا۔ او میرے بچوں، جو مٹی کے بورے میرے پہ ڈال کے گئے، پہلے تھوڑی پڑے تھے، یہ تو پورا قبر کا کبا بنا پڑا تھا۔ اللہ اکبر، کتنے بے عقل نکلے، 1 سال کے بعد مٹی کا بورا ڈال کے چلے گئے۔ کاش میرا بچہ سر پہ ٹوپی رکھ کر، وضو کر کے، ہاتھ میں تسبیح لے کے درود شریف پڑھتا تھا، کلمہ طیبہ پڑھتا تھا، گھر سے لے کر یہاں تک۔ اور میرا بچہ تو 100 مرتبہ خدا کو درود شریف سناتا، تیرے درود شریف کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ اور میرا بچہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتا، تیرے ہاتھ نہ اٹھتے، خدا کی قسم قرآن سے فارسی بولتا، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنتا۔ یہ کیا کیا؟ 1 سال کے بعد آیا، مٹی کا بورا پھینک کے چلا گیا۔ پوچھو علماء اکرام سے، فرمایا میرے نبی نے فرمایا ابا مرے، اماں مرے، بھائی مرے، بہن مرے، کوئی مرے، فرمایا خبردار، پوری برادری کو اجازت ہے دعا کر کے قبر سے چلی جائے، سگوں کو اجازت کوئی نہیں، باپ مر جائے، اماں مر جائے، 4 بیٹے ہوں، 3 بیٹے ہوں، باپ کی قبر کو گھیرا ڈال کے بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر کم سے کم جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے پیس کر کے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، پھر بوٹیاں پورے محلے میں تقسیم کی جاتی ہیں، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اونٹ کا گوشت تقسیم، یعنی 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ فرمایا اتنی دیر باپ کو کھلانا چھوڑنا۔ فرشتے قبر میں سوال جواب کر رہے ہیں، چاروں طرف گھیرا ڈال کے باپ کی قبر پہ بیٹھ جاؤ، اتنا اللہ کو رو کے دکھاؤ، اتنا اللہ کو رو کے دکھاؤ کہ کفن میں لپٹے ماں باپ کو، اللہ کو کفن میں لپٹے جو ماں باپ ہیں، ان پر اللہ کو ترس آ جائے۔ مانگ گئی کیا انہوں نے تمہارے سے ساری زندگی دیا، لیکن میرے بزرگوں تمہارے مقدروں میں بدنصیبی لکھی ہوئی ہے۔ آج ہمارے بالک پوچھتے ہیں ہمارے بڑے نے ہمارے واسطے کرا کیا؟ کپڑے تو سارے بنا کے دے میں، تو نے کون سا تیر مار دیا؟ روٹی تو سارے کھلاویں۔ سن میرے بچڑے، ایک باپ سورج کے آگے ساری زندگی کالا ہوتا ہے، ماں چولہے کے آگے ساری زندگی کالی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پیدا ہوتا ہے۔ نوجوان بیٹھے ہوں گے، غیر شادی شدہ بیٹھے ہوں گے، میرا مشورہ مانیو، سکھی جیو گے سکھی مرو گے، ساری زندگی کے فیصلے آپ ہی کریو، لیکن شادی والا فیصلہ اپنی ماں کی گود میں ڈال دیے، اپنے ابا کی گود میں ڈال دیے۔ بے شک تجھے حور پری ٹیلی فون پہ مل جاوے، کہنا نہ دوستی کروں گا، نہ رشتے کی طرح سے امیدیں لگاؤں گا، یہ فیصلہ میں نے اپنی امی ابو کو دے دیا۔ نہیں یقین آتا، جتنے بڈھے بیٹھے ان کے سینے کی کنڈی بجا کے دیکھ،
کہتے مولوی تو نے حق کہا، ہم اسی واسطے بڈھے ہوئے سانسیں گر رہے ہیں اسی لیے کہ اپنے بیٹے کے ماتھے پہ سیرے کی لڑیاں میں باندھوں گا، اپنے بیٹے کے سسرال میں مٹھائیاں لے کے میں جاؤں گا، بلی میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہائے نہیں میری بدنصیبی، ماں باپ دیکھتے رہے یہ کوٹ میرجا کر کے گھر کے اندر آ گیا، ماں باپ دیکھتے رہے، ایک لڑکی کی محبت کے پیچھے ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، ایک لڑکی کی محبت کے پیچھے قربا چھوڑ دیا، خاندان کے اندر کالک ماں باپ کے اوپر اوپر مل دی۔ اور میرے بچے یہ زندگی کا اہم فیصلہ اپنے ماں باپ کی جھولی میں ڈال دیو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عمر کونے کو آئی، اللہ اکبر۔ ابا خدیجہ کی ڈھیر عمر ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال 2 ماہ 25 دن کے۔ ابا خدیجہ نے تجارت کا مال دیکھا، نفع کے ساتھ ملک شام سے آیا۔ ابا خدیجہ کہنے لگی میں مال نہیں گرتی، جلدی جا، موقع اچھا ہے، موڈ میں بیٹھے ہوئے جا کے میرے رشتے کا پیغام دے دے۔ خدیجہ آپ کی تجارت میں پارٹنر نہیں بننا چاہتی، محمد زندگی کی ساتھی بننا چاہتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس جب یہ پیغام لے کے گئے، رحمت عالم کا سر مبارک جھک گیا۔ غلام میں اس طرح کہنے لگا سر کیوں جھک گیا؟ آپ کو بوڑھی عورت کا رشتہ پسند نہیں؟ فرمایا بات بڈھی جوان کی نہیں، میرا چاچا ابو طالب زندہ ہے، میرا چاچا حمزہ زندہ ہے، ٹھیک ہے ابا دنیا سے چلا گیا، اللہ کی مرضی، ابا دنیا سے چلی گئی، اللہ کی مرضی۔ جہاں میں نماز روزہ حج سکھانے کے لیے آؤں گا، وہاں میں خاندان کے رکھ رکھاؤ بھی، ماں باپ کی احمد سکھانے کے لیے آؤں گا، بڑوں کا ادب سکھانے کے لیے آیا۔ میرا چاچا حمزہ بیٹھا ہے، باپ کی جگہ ہے، میرا چاچا ابو طالب بیٹھا ہے، باپ کی جگہ ہے، جا رشتہ میرے پاس نہیں، میرے چاچے حمزہ طالب کے پاس لے جا، انہیں جا کے کہے اگر وہ ہاں کر دے تو میری ہاں ہے، وہ نہ کر دے تو میری نہ ہے۔ واہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ چاچوں سے تایوں سے رشتے کی پہچان کرا گئے۔ کیا پتا تھا امت باپ کے منہ پر جوتیاں مارے گی، باپ کے مرنے کے بعد چاچے کو کہے گی کیڑا چاچا کیڑا تایا، وہ قبر چلا گیا اتھے جا کے رشتے نبھا، ساڈے معاملات بولنا نہ کر۔ میں پچھلے سال رائیوڈ حویلی میں انڈیا کے کابرین کے ساتھ، اللہ مجھے وہاں موقع دیتا ہے، مولانا ملاڈ صاحب ابراہیم دیولا صاحب ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہا چلو مولانا ناشتہ کر لو، ناشتہ کرنے لگے۔ ایک پاکستان کا شہری امریکہ کے اندر جا کے مقیم ہوا، چشمہ پہنا تھا، میرے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، روٹی کھاتے کھاتے ایک لقمہ منہ میں ایک ہاتھ میں تھا، کہ مولانا بیٹیوں پر بات کرتے ہو، بیوی کے حقوق میں بات کرتے ہو، ماں باپ پہ بات کرتے ہو، کبھی پھوپھیوں پر بھی بات کر دیا کرو، کبھی ماسی ہوتا ہے چاچوں پہ بات کر دیا کرو۔ جن بالک کو گودی کھلایا، جن کی ناک تایا اپنے کپڑے سے صاف کرا کرتا تھا، پھپھی جس کے لوتڑے پوتڑے دھویا کرتی تھی، باپ کے مرنے کے بعد باپ کے رشتہ داروں کے سامنے جب بیٹا یوں کر کے چلا جاتا ہے، وہ منہ موڑتا ہے تایا چاچوں کے کلیجوں پہ چھرا پھیر کے چلا جاتا ہے۔ مولوی صاحب انہیں رشتے بدلاؤ، اللہ اکبر، کہ تائے چاچے کیا ہوا کرتے ہیں، بابے باسیاں کیا ہوا کرتی ہے، اگر کڑوا بول ایک طرف بول لے تو باپ کی طرح سیرے سے لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے خاندانی جھگڑے اپنی جگہ، لیکن برادری میں کہیں گولی اٹھی، سب سے پہلے چاچا سینا تاڑ کے، پھپھی کہتی میں ہوں نا، میں بیٹھی نا اپنے بھتیجے کی وکالت کروں گی۔ رشتے کیا ہوا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کی بغل میں کپڑے میں کچھ چیز چھپی ہوئی تھی، ابا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کیا لے کے آئے؟ عائشہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، کیا کروں؟ ہاں میں سمجھ گئی، کئی دن ہو گئے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، اور آج ہڈی پکے گی تو گوشت کا سالن پکے گا، پکا عائشہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہڈی چڑھا دی، بار بار آ رہے، عائشہ ذرا سونا سا پکائیو، ذرا دل سے پکائیو، عائشہ ذرا اچھی طرح بھون کے پھر اس کے اندر پانی ڈال کے شوربہ کر دیو۔ یوں دیکھ کملی والے 2 ہی جی ہیں، آپ اور میں، اور گھر فاطمہ کا، زیادہ زیادہ آپ وہاں بھیجیں گے، اتنا پتلا شوربہ کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ مسکرائے۔ عائشہ تو کیا سمجھی اپنے لیے پکایا؟ عائشہ تو کیا سمجھی تیرے لیے، حسن حسین کے لیے؟ نہیں نہیں عائشہ، میں نے اپنے لیے نہیں پکایا، یہ جب سالن تیار ہو جائے مجھے برتن میں ڈال کے دے دینا۔ سونے کیا کرو گے؟ کہ آج مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، یہ کھانا لے کے میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اماں کہنے لگی میری کوک نکلی، میں نے کہا یا رسول اللہ کن کو پیغام دے رہے ہو جو ساس سسر کو جوتیاں ماریں گے؟
اور لوگوں جس نے دھی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. ہاتھ جوڑتا ہوں 25 سال کا جوان 60 سال کے سسر کو ذلیل نہ کرے کر. خدا کی قسم اس نے اپنی غیرت تیری جھولی میں نہ ڈالی ہوتی وہ تیری ایک بات نہ سنتا, جوتیاں تیرے منہ پہ مار کے جاتا. اللہ کی قسم بڑے بڑے چودھریوں کے سر بیٹیاں جھکا دیا کرتی ہیں. گالیاں سنتا ہے بیٹی کے عمل کے لیے, بیٹی کی خیر کے لیے. اسے پتہ ہے میں بول کے جاؤں گا بیٹی کو چھیتے گا. کبھی گڑ لے کے آ رہا, کبھی لسی, کبھی دودھ لے کے آ رہا, کبھی گڈے کی لکڑی گڈے اٹھا کے لا رہا. اللہ ہاپتا کانپتا آیا, نہ تیرے سے روٹی مانگی نہ دیسی گھی مانگا, بس اتنا مانگا داماد کھڑا ہو کے سلام کر لے, سینے سے لگا لے. اللہ گئی ہیں وہ داستان نے ختم ہوگی بابو, پڑ گئی محبتیں پھکی. خدیجہ کی سہیلیاں یوں ہی ہیں, یوں نہ سمجھے خدیجہ فوت ہو گئی ہمیں مدینے میں پوچھنے والا کوئی نہیں, کھڑا لے کے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ بڑھ گیا. کیا ہویا؟ کملی والے میں جوان ہوں, خدیجہ بڈھی عورت ہے. جب بھی ذکر کرتے ہو خدیجہ کا کرتے ہو اور اسے یاد کر کے رونے لگ جاتے ہو. میرے بابو اللہ نے بیوی کی نعمت دی تو اس کی قدر کر لے. جنازہ اٹھنے کی دیر ہے, 4 بہو میں 8 دن تک کپڑے نہیں دھوتی. جنازہ اٹھنے کی دیر ہے کہ اللہ کی قسم روٹی دوبارہ گرم کر کے نہیں دیتی. بچوں کو باپ کے سامنے دادے کے سامنے چھیتے گی اور کہے گی یہ مصیبت کب تھی, وہ یہ مصیبت کب تھی جو اللہ نے اور مجھے مصیبتیں دے دی. اس کے دن ہی 4 رہ گئے, بیوی مر گئی, ادھا رہ گیا, رنڈوا بڑھ گیا, ادھا رہ گیا. چل 4 سال سے تو اسے سکول سے کاٹنے دے. ساری رات اللہ اکبر یہ کروٹ بدل بدل کے سوچتا رہتا ہے. روٹی پوچھنے والی کہاں چلی گئی, حال پوچھنے والی کہاں چلی گئی, درد بٹانے والی کہاں چلی گئی. ایک بوڑھا بوڑھی رانا صاحب گلی کے اندر بیٹھے تھے. ایک آدمی وہاں سے گزرا, کہا چاچا کیا ہو گیا؟ کہاں گئے مربے, کہاں گئے وہ ایکڑ, کہاں گئے وہ نمبرداریاں؟ کہنے لگا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور, پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور, بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور. آوے گا کوئی ہتھکڑی لگا کے لے جاوے گا, بس بیٹھے. بابو اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. میرے ویرا اللہ تجھے دودھ پوت والا بناوے. اپنی خوشیوں میں اپنے ماں باپ کو نہ بھولیو, ہاتھ پکڑ کر کے اگے تعارف کرائیو, دوستوں سے اپنے ابو کا چھپائیو, کہہ دینا یہ وہ ہے. 25 سال کے احسان ہے, 25 سال کے. مجھے تو پتہ نہیں ہوا کرتا تھا کپڑے کہاں سے آیا کرتے تھے, روٹی کہاں سے, منہ سے لفظ نکالنے کی دیر تھی, توتلی زبان سے نکالا کرتا تھا, شام کو جال جوکھوں میں ڈال کے وہ چیز لا کے دیا کرتا تھا. اس کے احسان کہاں بھولوں گا؟ میرے بابو ماں کے احسان نہیں بھول سکتے. عبداللہ بن عباس حرم کے اندر بیٹھے ہوئے, ایک جوان ایک عورت کو کندھے پر اٹھا کے لایا. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے, میں نے سارا حج اسے کندھے پر کرایا, میں نے اس کا حق ادا کر دیا. آپ مسکرائے, اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس مسکرائے, اللہ اکبر, حق ادا کیا. چل تجھے شرم نہیں آتی, ماں باپ کا کون ادا کر سکتا ہے؟ کہ جی میں نے سارا حج کندھے پر کرایا. فرمایا جس وقت تم ماں کے پیٹ میں تھا 7-8 مہینے کا ہو گیا تھا اور تم ماں باپ کے پیٹ میں لاتے پیر مارتا تھا, تیری امی کام کرتی تھی, کسی کام میں لگی پڑی تھی, تو نے کروٹ بدلی, تو نے ٹانگ پھیلائی, تیرے ماں کے پیٹ پہ لگی, تیری ماں نے اوہ کہہ دیا. فرمایا پورا حج کرانا, ابھی تو نے اوہ کہنے کا بھی بدلہ نہیں چکایا. موٹر سائیکلوں پہ دیکھ لو, کاروں پہ دیکھ لو, ماما ٹھنڈیاں چھاواں. ماں سے بھی پوچھو ٹھنڈی چھاں تجھے ملی کہ نہیں ملی. بہو کے سامنے اب تو پوتے بھی دادے کو جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. میرے ویرا یہ وہ چراغ ہیں جن کی روشنی بلبوں سے زیادہ, بجھنے کی دیر ہے, چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, مانگنے والے نظر آئیں گے, دعا دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. گھر میں چلا جا, ہر کوئی پوچھے گا یوں کیا تھا, یوں کیا تھا, یوں کیا تھا, یہ لایا, یہ لایا, یہ لایا.
جب ماں کی جھولی میں جائے گا، باپ کے سامنے جائے گا، کہے گا میں نہیں تیرے سے پوچھتا لایا نہیں لایا، بتا سارا دن بھوکا رہا، کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے۔ یہ ماں باپ ہے۔ اللہ کی قسم دو چیزوں پہ اللہ نے کسی کی نہیں سن لی، میں نے کوئی نہیں سن لی۔ پہلی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میری ذات میں شریک نہ ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا دل دکھا کے میرے سامنے نہیں آنا، میں نے چھوڑنا کوئی نہیں۔ بھائی آصف صاحب تو نے اللہ اکبر خرچہ کر کے عبدالحنان صدیقی کو بلایا، حافظ جی اللہ نے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بہنیں بھی دیوں گی، اللہ اکبر تیرے باپ کے حصے میں کمائی میں اگر کچھ چھوڑ کے گیا، بہنوں کا حق ہے، اپنے باپ کی منجی کو ہلکا کریو، یہ بوجھ میرے اپنے باپ کی قبر پر زیادہ نہ ڈالیو، بلکہ آج ہی شام کو تائے چاچوں کو بٹھا کر اگر مکان بھی دے کے گیا اس کے حصے کر، ماں کا اتنا، بہنوں کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا بچ جائے، تھوڑا بہت اللہ کا شکر ادا کرنا، بہنوں کو ان کے حصے سے زیادہ ہی دے دیو تاکہ باپ کی کمی نہ محسوس ہو۔ اب گھر جاوے گا تیری بہنہ تجھے دیکھ کے روے گی اور کہے گی آصف ابو کہاں چلا گیا، بھائی ابو کہاں چلا گیا، یوں کر کے جفی ڈال کے گلے لگائیو کہ باپ کی کمی نہ محسوس ہو، یوں سر پر ہاتھ پھیریو کہ انہیں ابا بھول جائے، ورنہ میرے ویرا خدا کی قسم سال گزر جائے گا، 2 سال گزر جائیں گے، باپ بیٹوں کے گھر سے بھول جائے گا، لیکن بیٹیاں نہیں بھولتی، فون کرتی ہے اور بھائی کہہ کے رونے لگ جاتی ہے، بھائی تجھے پتہ بھی ہے آج ہم یتیم ہوئی تھی، ہمارے باپ کا جنازہ اٹھا تھا، اسی لیے کہتے بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے، بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہے۔ اور لوگوں اللہ بیٹیاں دے وے، بیٹے بھی دے وے، 1-2 اللہ بیٹی دے دے، خدا پاک کی قسم بچی اٹھ جانے کے بعد یاد کرنے والی دھیاں راڑیاں وہ کرتی ہے، اللہ اکبر، جب بھی گھر میں آوے گی ابھی ابو یوں کرتا تھا، ابھی ابو یوں لے کے آتا تھا، ابو یوں گلے لگاتا تھا، نہ میرے ویرا کبھی نہ ہونے دینا، اللہ کی قسم اپنے باپ کے جتنے رشتہ دار ہیں ایسا ہی سلوک کریو جیسے باپ کے ساتھ کرتے تھے، تایا چاچا آ جاوے رستہ چھوڑ کے کھڑے ہو کے السلام علیکم کریو اور کہیو اللہ باپ تو نہیں رہا، باپ کی نشانی موجود ہے، اللہ اسے ہی اللہ حیاتی عطا فرما، باسی دروازے پر آ جاوے، اللہ اکبر تھوڑی دیر بیٹھ کر باسی کو لے کے اللہ اکبر ماں کو یاد کر لیا کر، اللہ کے بندو یہ دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے، نماز روزہ حج زکات اس کے بغیر تو انسان کامل نہیں ہو سکتا، ان کو کامل بنانے کے لیے وہ لوگوں جو میرے پیاروں جو زندگی میں آپ کو سنا کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ حق ہے، یہ سچ ہے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے اللہ کے بندوں کے بھی بڑھو اور اللہ کے بڑھو۔ حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہو لوگوں 45 سال میرے شیر والا میں درس قرآن پاک دیا، 45 سال میں قرآن کا مفہوم سمجھاتا رہا، سمجھتا رہا، ترجمہ کرتا رہا، کراتا رہا، 45 سال میں مجھے قرآن میں 3 باتیں نظر آئی، نچوڑ پورے قرآن کا نکلا، خدا کو عبادت سے راضی کر لو، مصطفیٰ کو اطاعت سے راضی کر لو اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، آنکھ بند ہوگی جنت کے 8 دروازوں سے داخلے کی آواز آ جائے گی۔ دل نہیں دکھانا کسی کا، امن پیار محبت، ہر کوئی دکھیا رہا ہے، محبت کی بات کرنی، پیار کی بات کرنی، اس طریقے سے آپس کے رکھ رکھاؤ کو۔ آخری بات عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں دین سیکھنے آئے، کیا سکھایا؟ لمبی نمازیں پڑھے کرنے ہی نہیں، 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے کے روزے رکھے کرنے ہی نہیں، کیا فرمایا؟ لوگوں سلام عام کرو، السلام علیکم کا رواج ڈالو، دوسرا بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، تیسرا ناراض لوگوں میں صلح کرایا کرو، چوتھا رات کو جب مخلوق سو جاوے تو تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے رو لیا کرو، سلام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، آپس میں لڑنے والوں میں صلح کراؤ، رات کو تھوڑی دیر خدا کو رو کے دکھاؤ، فرمایا آنکھ بند ہو گئی جنت کے 8 دروازوں سے استقبال کیا جائے گا، جہاں نظر آ گئے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ کریے دین آپ کی زندگی میں میری زندگی میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے ایک فکر ہے، ایک محنت ہے، ایک قرآن ہے، ایک تڑپ ہے۔ وہ تڑپ فکر کیا جو اس وقت رائی وڈ کے اندر میرے عزیزوں پنڈال کے اندر پوری
پوری دنیا کے مسلمان ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارے بن جائے، ہم نبی کے بن جائیں، نبی ہمارے بن جائے۔ اس کے لیے میرے عزیزو قرآن ضابطہ، قرآن قانون، قرآن دستور، قرآن میرے عزیزو روشن کتاب ہے، اس سے رہنمائی لو۔ رہنمائی اپنی ذات سے لیں گے، خود لیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ رہنمائی کے لیے، قرآن جاننے کے لیے اللہ والوں کی نگری میں آنا پڑے گا۔ خود اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ سچ کے پاس بیٹھو گے، قرآن سچا، نبی سچا، خدا سچا، اسلام سچا، دین سچا، سچوں کی دنیا میں سچوں کی بات ملے گی۔ اللہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے اور اللہ صدیقین کے لیے جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ دینی مدارس، سچوں کی محفل، اللہ کے گھر سچوں کی محفل، خانقاہیں سچوں کی محفل، خود بھی آؤ اور اپنے بچوں کو ان سچوں کی محفل میں لے کے آؤ۔ خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاؤ اور قرآن سمجھ کے پڑھو کہ اللہ میرے سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم نے جنت کا مطالبہ کیا، اللہ کا بھی میرے سے کوئی مطالبہ ہے، اللہ کی بھی کوئی تو چاہت ہے، اللہ بھی تو اپنے بندے سے کچھ مانگتا ہے، اللہ بھی تو اپنے بندے سے کچھ کہتا ہے۔ سارا قرآن آپ کے اندر اللہ بتا، آپ کو پتہ لگے گا اللہ بندے سے یہ مانگ رہا اور بندے کو اللہ یہ دے رہا۔ دین سیکھنا میری ذمہ داری، دین سیکھنا آپ کی ذمہ داری۔ یہ جذبہ میرے اندر کیسے پیدا ہو جائے، اس کے لیے ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، جو تبلیغ کے کام کو اللہ نے سوچ کے اندر بدل دیا۔ وہ کام کیا؟ اللہ کے راستے میں جان مان لگانا، اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیت وقت لگانا کہ دین میری زندگی میں اور میرے ذریعے سے سارے عالم میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے میرے عزیزو تبلیغ کے کام کا بھی ذات سمجھنے کے لیے پہلی فرصت میں 4 مہینے کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟